اقلیتوں کے حقوق کے داعی اور پاکستانی پرچم میں ان کے لیے سفید رنگ کا استعمال کرنے والے محمد علی جناح کے پاکستان میں ہندو شہریوں کے لیے ایک مندر کی تعمیر کو بھی متنازع کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے خلاف مذہبی حلقوں کی طرف سے فتویٰ جاری کرنے کے بعد جہاں ایک جانب مندر کی تعمیر روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، وہیں مسلم لیگ ق کے رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی مندر کی تعمیر کو اسلام اور ریاست مدینہ کی روح کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ لیکن ایسا کہتے ہوئے شاید چودھری صاحب بھول گئے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ اپنی تقاریر میں واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی عبادت گاہوں میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کی آزادی حاصل ہوگی اور ہر پاکستانی کو اپنی مرضی سے مندر، چرچ اور مساجد جانے کی اجازت ہوگی۔ جناح اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور ریاست اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نئے پاکستان میں بانی پاکستان کے سیکولر نظریات کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف حکومت کی طرف سے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری کرنے پر اقلیتی حلقوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن اب انتہا پسند مذہبی تنظیموں کی مخالفت نے ہندو کمیونٹی میں مایوسی پیدا کر دی ہے۔ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں مجوزہ ہندو مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کیے جانے کے چند روز بعد ہی یہ پروجیکٹ مشکلات کا شکار ہوتا لگتا ہے۔ جہاں ایک طرف مذہبی شدت پسند مندر کی تعمیر کی مخالفت کر رہے ہیں، وہیں وکلاء بھی اس کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ سن 2017 میں مقامی ہندو کونسل کو مندر کی تعمیر کے لیے جگہ دی گئی تھی، تاہم وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس مندر کی تعمیر کا آغاز نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مندر کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے دینے کے اعلان کے بعد 23 جون کو انسانی حقوق کے پارلیمانی سیکرٹری لال چند ملھی نے اس مندر کے لیے منظور شدہ زمین پر ایک سادہ سی تقریب کے دوران تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔ لال چند ملھی نے اس موقع پر اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کئی صدیوں میں یہ اسلام آباد میں بننے والا پہلا مندر ہوگا۔ حکومت نے مندر کے لیے 4 کنال جگہ مختص کی ہے۔ اسلام آباد ہندو پنچایت اس مقام پر ایک بڑا کمپلیکس بنانا چاہتی ہے، جس میں مندر، آخری رسومات کے انتظام کی جگہ یعنی شمشان گھاٹ، لنگر خانہ اور کمیونٹی کے استعمال کے لیے کمرے بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کئی مذاہب کے لوگ آباد ہیں اور پاکستان کے ہر شہری کا دارالحکومت اسلام آباد پر برابر کا حق ہے، اسی لیے یہ اقدام علامتی طور پر اہم ہے کیونکہ اس سے مذہبی ہم آہنگی کا پیغام جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ نے دیگر اقلیتوں بشمول مسیحی اور پارسی برادری کے لیے قریب میں ہی 20-20 ہزار مربع فٹ جگہ مختص کی ہے اور اس کا مقصد مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا۔ اس مندر کی تعمیر کے اعلان کو پاکستان کے لبرل حلقوں نے بے حد سراہا، تاہم بعض مذہبی حلقے اس معاملے کو انا کا مسئلہ بنا کر اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں۔ مندر کی تعمیر کا اعلان ہونے کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور کی طرف سے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا۔ جامعہ اشرفیہ سے وابستہ مفتی محمد زکریا کی جانب سے جاری کردہ فتوے میں کہا گیا کہ اسلام کی روح کے مطابق اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی دیکھ بھال اور انہیں قائم رکھنا جائز ہے، تاہم نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں نئے مندروں کی تعمیر غیر اسلامی ہے۔ مندر کی تعمیر کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی کا موقف ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اپنی اکثریت والے علاقوں میں اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے کی اجازت ہے، لیکن حکومت کے لیے کم غیر مسلم آبادی والے علاقوں میں حکومتی اخراجات پر عبادت گاہوں کی تعمیر ناجائز ہے۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے مندر کے لیے فنڈ جاری کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے نے وفاقی دارالحکومت کے ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہر کے سیکٹر H9 میں مندر کی تعمیر کے لیے جو اراضی فراہم کی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ متعلقہ ادارے کی طرف سے نہ صرف غیر قانونی طور پر مندر کی تعمیر کے لیے اراضی فراہم کی گئی، بلکہ اس کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کے حوالے سے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں ہندوؤں کے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مندر کی تعمیر روکنے سے متعلق حکم امتناع جاری کرنے سے واضح انکار کر دیا ہے۔ تاہم عدالت نے CDA کے حکام سے کہا ہے کہ اگلی پیشی پر آ کر وہ ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کے حوالے سے اپنا جواب جمع کرائیں۔ دوسری جانب حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ ق کے مرکزی رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور اسلام آباد میں نئے مندر کی تعمیر نہ صرف اسلام کے خلاف ہے بلکہ ریاست مدینہ کے بھی خلاف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اور ان کی پارٹی نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، تاہم ان کا ماننا ہے کہ نئے مندروں کی تعمیر کی بجائے صرف تعمیر شدہ مندروں کو ہی چلایا جانا چاہیے۔ پرویز الہی کی مخالفت کرنے پر وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا، تاہم تھوڑی دیر بعد ہی وفاقی وزیر نے اپنی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ فواد چودھری نے پرویز الہی کے انٹرویو کے ویڈیو کلپ کو اپنی ٹویٹ میں ٹیگ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مجھے ان کی دائیں بازو کی سوچ جان کر دھچکا لگا۔
اللہ کا شکر ہے کہ امریکی اور یورپین لیڈرز مودی اور پرویز الہی کی طرح نہیں سوچتے اور مسلمانوں کو مسجد تعمیر کرنے اور عبادت کی اجازت ہے اور انہیں اور ان جیسے دوسروں کو میثاق مدینہ پڑھنا چاہیے۔ برداشت اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ فواد چودھری کے ٹویٹ کے جواب میں پرویز الہی کے صاحبزادے رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے لکھا کہ اگر آپ نے غور سے سنا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے والد نے مندر کی مخالفت نہیں کی تھی۔ انہوں نے تجویز دی تھی کہ اس سندھ میں بننا چاہیے جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ جہاں تک پرویز الہی کی برداشت کا تعلق ہے تو جب آپ پی ایم ایل کیو میں تھے تو انہوں نے آپ کو کئی سال تک برداشت کیا۔ مونس الہی کی اس ٹویٹ کے بعد فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اور مونس الہی کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ معذرت، مجھے صرف اسلام آباد والی بات کا کلپ بھیجا گیا تھا، میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے۔ ترقی پسند حلقے اس مخالفت کو مذہبی سیاسی طبقات کی منافقت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے علماء خود تو پوری دنیا میں مساجد بنا رہے ہیں اور یہاں وہ اقلیتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ترقی پسند حلقوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو وہ مثبت سمجھتے ہیں اور جو مولوی اس کی مخالفت کر کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔